رب کریم کا قرآن پورے ایک ایک صفحے کو الٹاتے چلے جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو ایک ایک کو الٹاتے چلے جائیں، ہر صفحے پر ہمیں یہی دعوت ملے گی کہ آؤ دار السلام کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ آخرت کی طرف، آؤ اللہ کی رضا کی طرف۔ اور وہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا نماز سے آخرت بنے گی، روزوں سے آخرت بنے گی، زکوٰۃ سے آخرت بنے گی، حج سے آخرت بنے گی، حسن نیت سے آخرت بنے گی، اچھی زبان سے آخرت بنے گی، اچھے کردار سے آخرت بنے گی، اچھے قلم سے آخرت بنے گی، اچھی سوچ سے آخرت بنے گی، اچھی نگاہوں سے آخرت بنے گی، اچھے قدم کے اٹھنے سے آخرت بنے گی، اپنے دل کو کسی پر دھڑکانے سے اور غم کو لینے سے اور کسی کی تکلیف کو اوڑھنے سے اور کسی کے اوپر قربان ہونے سے اور کسی گرے ہوئے کو اٹھانے سے اور کسی مٹے ہوئے کو آباد کرنے سے اور کسی بے سہارا کو سہارا دینے سے تمہیں آخرت ملے گی، رب ملے گا، جنت ملے گی، اس کے پروان ملیں گے، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی زیارت ملے گی، اور حق تعالی جل شانہ یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ انعام کے دن میں حق تعالی جل شانہ کا یہ انعام بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر اپنی زندگی کو تم نے خوشگوار بنانا، دوسروں کے موافق بنانا، دوسروں کے فائدہ مند بنایا، دوسروں کے لیے خیرخواہی والی بنائی، تو یاد رکھو تم سے اللہ بھی راضی ہوگا، تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا، تم سے اللہ بھی راضی ہوگا، تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی باتوں کی ہمیں تعلیم دے کر کے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کبھی یتیم کو اپنے سینے سے اٹھا رہا ہے اور کبھی بیوہ کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کبھی کسی بیوہ کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہے اور کبھی کسی بیوہ کے سامان کو سر پہ اٹھا کر کے لے جا رہا ہے اور کبھی کسی کے گھر کا کام کر کے آ رہا ہے اور کبھی کسی کی بکریاں چرا رہا ہے اور کبھی کسی کا اور کام کر رہا ہے اور ہر وقت خیرخواہی کے کام انجام دے رہا ہے اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت کو بننے والی ہے، آخرت کو بنانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اس وقت یہود اور نصارہ جو ہے وہ بھی تو کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ جی یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، وہ لوگ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، وہ لوگ حسن سلوک بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت کچھ اور ہے، اور ان کی نیت یہ ہے جیسے ہمارے گھروں پر ہم بکرے پالتے ہیں، چکن پالتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں تاکہ وقت پر اس کو ذبح کر دیں۔ ان لوگوں کا لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کو ذبح کر دیا جائے، ان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے، ان کو جو ہے ان سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا قطعاً خدا پاک کی قسم لاکھوں سلام اس ذات اقدس پر نازل ہو، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات اس لیے دی ہو کہ اس کی کوئی ذاتی غرض ہو، اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہو، قطعاً نہیں۔